سلمہ میری گہری سہیلی تھی، تبھی آج میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے کدھر اور کس کے پاس لے جا رہی ہے۔ وہ دوپہر کو میرے گھر آئی، کہا کہ چلو مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کہیں تو جانا ہے، سوال نہ کرو، بس چلو، جلتی ہے بہت۔ کہاں کہ ہاں، بہت جلدی میں ہوں۔ میں نے مزید کوئی سوال نہ کیا کیونکہ اس کا چہرہ اس کے ارادے کی چغلی کھا رہا تھا۔ تمام کہانی گویا اس کی صورت پر لکھی ہوئی تھی۔ راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی، قدم اٹھاتے ہوئے وہ بیقراری کا شکار تھی، جیسے چلنا نہیں بلکہ اڑ جانا چاہتی ہو۔ گھر کی گلی سے تھوڑا آگے چلے تھے کہ ایک نیلے رنگ کی گاڑی نظر آ گئی، جس میں خوبرو نوجوان اسٹیئرنگ پر دونوں بازو رکھے سراپا انتظار تھا۔ سلمہ نے جھٹ پٹ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی اور مجھے کہا، بیٹھو۔ میں نے ناچار اس کے حکم کی تعمیل کی اور پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ اب سچویشن ایسی تھی کہ اس سے کسی سوال کی گنجائش نہ تھی۔ نوجوان نے بغیر کلام کیے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ مجھے علم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سہیلی کی خاطر چپ تھی۔ جب گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تو نوجوان اتر گیا اور مؤدبانہ بولا، آئیے کافی پی لیں۔ جب ہم وہاں ایک گوشے میں بیٹھ گئے تو سلمہ نے تعارف کروایا، یہ میری سہیلی ہے شیری۔ جتنی دیر ہم کافی سے لطف اندوز ہوتے رہے، خاموشی میں ہی گفتگو ہوتی رہی۔ یہاں پر میرے از خود بولنے کا تو جواز نہ تھا، تاہم ان کی نگاہوں میں گفتگو جاری تھی۔ کبھی کبھی وہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کی جانب دیکھتے کہ میں شرمندہ سی ہو جاتی۔ یہ میری شکور سے پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد جب سلمہ اس سے ملنے جاتی مجھ سے اصرار کرتی تھی کہ تم بھی چلو۔ مجھے خوف تھا کہ اگر اس کے والدین کو علم ہو گیا تو میری بھی شامت آئے گی، لیکن وہ مصر ہو جاتی، تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا سیر کرنے کا، چلو نا، اب اتنا بھی مت اتراؤ۔ شروع میں زیادہ تر چپ رہتی، ان کے گفتگو میں شریک نہ ہوتی، رسمی سلام و دعا کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی۔ تاہم کچھ دنوں میں ان سے گھل مل گئی۔ شکور کے اپنائیت بھرے رویے نے مجھے مجبور کر دیا کہ گھل مل جاؤں اور ان کی دوستی کا حصہ بن جاؤں۔ پہلے میں سلمہ کو سمجھاتی تھی کہ یہ دوستی ٹھیک نہیں، اب خود شامل ہوئی تو مجھے بھی سیر و تفریح میں لطف آنے لگا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہتی کہ شیری کے گھر جا رہی ہوں یا اس کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی امی مجھ پر بھروسہ کرتی تھی، اجازت دے دیتی۔ اس آزادی نے اس کے جذبہ شوق کو ہوا دی اور میرے ساتھ ہونے سے اس کو ڈھارس ملتی گئی۔ تبھی ہم دونوں دوستی کی راہوں پر چلتے چلتے دور نکل آئے۔ میں شکور کی باتوں سے اتنی محفوظ ہوتی تھی کہ مجھے اب اس کا انتظار رہنے لگا۔ وہ مجھ پر اتنی توجہ دیتا کہ میں خود کو ان دونوں کے بیچ تیسرا وجود جان کر اجنبی محسوس نہ کروں۔ کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ تو محبت کا رشتہ ہے، میں خواہ ساتھ لگی پھرتی ہوں۔ شکور بھی یہ بات سمجھتا تھا۔ وہ میرے بور ہونے کے اندیشے سے مجھے نظر انداز نہیں کرتا تھا، جبکہ میں اس کی توجہ اور باتوں سے غیر محسوس طریقے پر اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ سلمہ کے ماموں ڈاکٹر تھے اور لاہور میں ایک بڑے اسپتال میں فرائض ادا کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے سلمہ کی والدہ کو سانس کی تکلیف رہنے لگی تھی۔ تکلیف بڑھی تو وہ اپنے بھائی کے پاس علاج کے لیے لاہور چلی گئی۔ اصرار کر کے سلمہ کو بھی ساتھ لے گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ماں کے ہمراہ جانا پڑا۔ خدا کی قدرت کہ وہاں سلمہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس کے ماموں نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ سلمہ کے دل کی شریان کا کوئی مسئلہ ہے، جس کا علاج لندن میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ماموں نے بھانجی کا علاج کرانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ چند دن کے بعد آئی اور کہا، شیریں، تم میرے بعد شکور سے ملتی رہنا، اس کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ اس سے یہ مت بتانا کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہی ہوں، یہی کہنا کہ لاہور گئی ہے۔ میری زندگی رہی تو آ کر شکور سے ملوں گی، ابھی بتاؤں گی تو وہ میری بیماری کے بارے میں پریشان رہے گا۔ جب صحت یاب ہو کر لوٹوں گی تو خود بتا دوں گی۔ وہ چلی گئی اور مجھے ایک خوبصورت فرش سونپ گئی
کہ شکور کو پریشان مت ہونے دینا، اس کو میری یاد دلاتی رہنا۔ تاہم اب شکور سے ملاقات کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ میری سہیلی کی محبت تھا۔ جب وہی نہ تھی مجھے اس سے نہ ملنا چاہیے تھا، لیکن انہی دنوں میں نے شدت سے محسوس کیا کہ میرے دل میں شکور کے لیے جگہ بن چکی ہے۔ اس کے بغیر یہ زندگی مجھے بیکار سی لگنے لگی تھی۔ یہ میں جانتی تھی کہ میری سہیلی اس شخص سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی، پھر بھی دل چاہتا تھا کہ شکور کہیں کسی دن مجھے سر راہ ہی مل جائے تو کیا اچھا ہو۔ میں آئینہ دیکھتی تو چہرہ بے رونق نظر آتا، اپنی صورت دیکھنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ کبھی خود کا موازنہ سلمیٰ سے کرتی تو خود کو زیادہ خوبصورت پاتی۔ اس کا قد مجھ سے چھوٹا اور رنگت سانولی تھی۔ وہ ضرور دلکش نقوش کی پرکشش لڑکی تھی، لیکن میری رنگت تو انار کی کلی کی ایسی تھی۔ جانے کیا پاتی یہ شخص پھر بھی سلمیٰ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ ایک روز میں امی کے لیے دوائیں خریدنے گھر سے نکلی۔ وہ میڈیکل سٹور میں مجھے مل گیا۔ پوچھا کیا لینے آئی ہو؟ میں نے بتایا۔ ظاہر ہے کہ یہاں دوائیں ہی ملتی ہیں، وہی لینی تھی۔ کس کے لیے؟ امی کے لیے۔ عجب اتفاق ہے، میں بھی اپنی ماں کے لیے دوا لینے نکلا تھا۔ شاید ہماری ملاقات ہونا تھی۔ میں یہ کئی دن سے سوچ رہی تھی آپ ملیں تو سلمیٰ کے بارے میں بتاؤں۔ ہاں بتاؤ، دعا تم کر رہی تھی، میں بھی کر رہا تھا۔ سلمیٰ خیریت سے ہے، ٹھیک ہے، تمہارا پوچھتی رہتی ہے، اکثر فون کرتی ہے، مجھے اس کا نمبر دے دو۔ اس نے کہا خود خیریت معلوم کر لوں گا۔ اس نے منع کیا تھا، نہیں دے سکتی، اس کے ماموں اور ممانی فون اٹھاتے ہیں اور وہ تم سے بات نہ کر سکے گی۔ اس روز ان باتوں کے سوا کوئی اور بات نہ ہو سکی، تاہم اس نے مجھے اپنی گاڑی میں گھر ڈراپ کر دیا۔ اس روز دل ہی دل میں یہ بات آئی کہ کاش سلمیٰ کی جگہ میں اس شخص کے دل میں ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ کبھی کبھی انسان بہت خود غرض ہو جاتا ہے۔ اب میں بھی سوچنے لگی، اے کاش میری دوست لندن سے کبھی نہ لوٹے اور میں شکور کے دل میں اس کی جگہ لے لوں۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، مجھے اس سے پیار تھا، وہ مجھ پر جان دیتی تھی، اعتبار کرتی اور اپنا کوئی راز مجھ سے نہ چھپاتی تھی۔ مگر انسان کا پھر بھی کیا اعتبار، سچ ہے عقل مند وہی ہوتے ہیں جو دل کے معاملات میں کسی کا بھی اعتبار نہ کریں۔ جب سلمیٰ تھی رات دن اسی کا خیال رہتا تھا، وہ نہیں تھی تو سوچتی تھی کہ شکور میرا ہو جائے۔ 2-4 مرتبہ وہ ملا، مگر حال دل اس سے چھپا لیا، کہیں سبق سر نہ ہو جاؤں۔ جانتی تھی کہ ان کا پیار کھرا ہے، کہ یہ اس راستے سے نہیں لوٹ سکتے، مگر دل مانتا نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے شکور سے ایسی باتیں کہنی شروع کر دی کہ جن سے وہ سلمیٰ سے بدظن ہو جائے۔ بڑی معصومیت سے جھوٹی باتیں سلمیٰ کے بارے میں کہہ جاتی۔ یوں وہ باقاعدگی سے مجھے ملنے لگا، ایسے ہی جیسے وہ پہلے سلمیٰ سے ملا کرتا تھا۔ اسے بھی اس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو گئی اور غیر محسوس طریقے سے میں اسے سلمیٰ کے خلاف کرنے میں لگ گئی۔ تبھی میں نے نوٹ کیا کہ شکور پہلے جیسا نہیں رہا، وہ کافی بدل گیا تھا۔ وہ اب بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا۔ میں سلمیٰ کی طرح اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتا جاتا۔ ہم اسی طرح مخصوص راستوں پر لمبی ڈرائیو پر جاتے، مگر وہ کسی خیال میں کھویا رہتا، جس سے وہ میں سلمیٰ کا غم غلط کرنے کو مجھ سے ملتا ہوں۔ میں نے یہ بھی اسے جھوٹ بتایا کہ سلمیٰ کی شادی اس کے ماموں زاد سے ہو رہی ہے جو لندن میں رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ لندن گئی ہیں اپنے والدین کے ساتھ، لیکن ہم کو بتا کر نہیں گئی۔ مجھے بھی اس نے کہا ہے کہ تم کو نہ بتاؤں۔ شکور نے میری بات کا اعتبار کر لیا۔ یوں سلمیٰ کو بے وفا بتا کر میں نے نہ صرف اس کے جذبات کی دنیا میں جگہ بنا لی، بلکہ دل میں بھی گھر کر لیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شکور کا دل اب میری مٹھی میں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ آج نہیں تو کل سلمیٰ کو بلا دے گا۔ اب حالت یہ تھی کہ میں شکور کو قسمیں دیتی تھی کہ کل ضرور آنا، اور وہ میری قسموں کو خاموشی سے نبھا رہا تھا۔ اس کیفیت کے دوران میں نے جان بوجھ کر مگر انجان بنتے ہوئے بڑے سلیقے سے اس کو اپنی سہیلی کے غلط قسم کی قصے سنائے۔ مثلاً جب وہ 15 سال کی تھی اور ہم میٹرک میں تھے، وہ معصوم اپنے محلے کے لڑکے سے توقع لگا بیٹھی تھی، مگر وہ لڑکا خراب نکلا، میری سہیلی کو دکھ دے کر چلا گیا۔ اچھا ہوا تمہارا ساتھ اس کو مل گیا ہے تو ماضی کا غم مٹ گیا ہے۔
غرض ایسی باتیں میرے منہ سے نکلتی کہ شکور کا دل سلمہ کی طرف سے پھیر دی۔ جانتی تھی کہ شکور ایک صاف دل انسان ہے اور وہ میری باتوں کو نہ صرف دل کے کانوں سے سنتا ہے بلکہ اعتبار بھی کرتا ہے۔ تاہم وہ اب بھی مجھ میں اتنی دلچسپی نہ لیتا تھا جس قدر کہ سلمہ میں لیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اس بات پر بھی اتنا افسردہ ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں سلمہ اس سے مل کر کیوں نہیں گئی، بغیر بتائے اتنی دور چلی گئی ہے۔ تب میں کہتی اس کی آنکھوں میں لندن کے خواب سچ گئے تھے۔ شکور، مگر تم سمجھو گے نہیں کہ وہ کیوں تم کو کچھ بتائے بغیر چلی گئی۔ ایک دن میں اصرار کر کے اسے گھر لائی، امی سے ملایا، انہوں نے اس سے باتیں کی، ان کو شکور پسند آیا۔ انہوں نے ابو سے ذکر کیا کہ لڑکا تو اچھا ہے اور ہماری شہری کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور امیر ماں باپ کا بیٹا ہے۔ ابو نے کہا کہ شہری چاہتی ہے تو بات چلاؤں۔ بات چلاؤ۔ شکور کو بھی امی کا پیار بھرے انداز میں باتیں کرنا اچھا لگا تھا، کیونکہ اس کی والدہ انہی دنوں فوت ہو گئی تھی۔ وہ رقیق القلب ہو رہا تھا۔ جب میری والدہ ملی، اس نے امی کو پسند کیا، کہنے لگا یہ تو میری ماں جیسی ہی شفیق اور نرم لہجے میں بات کرنے والی ہے۔ اب میری اور اس کی شادی کی راہیں ہموار ہو گئی تھیں۔ میرے گھر والے رضامند تھے اور ہماری ملاقاتیں بھی جاری تھیں، مگر وہ نیم رضامند تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کو اس کے قریب کر لیا کہ بالآخر اس نے میری خوشی کے لیے مجھے اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ایک دن شکور کے والد میرے ابو سے ملنے آئے اور میرے والدین نے رشتے کی بات چلا دی۔ یوں رشتہ طے ہو گیا اور ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ میں دلہن بن کر شکور کے گھر آ گئی۔ میری دلی تمنا پوری ہو گئی۔ شکور میرا ہو گیا۔ وہی نہیں، اس کا شاندار گھر، زندگی کی سب آسائشیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی خوش قسمت رہوں گی۔ میں اپنی چال پر نازاں اور کامیابی پر مسرور تھی۔ میری زندگی قابل رشک تھی، لیکن جب کبھی سلمہ کے بارے میں سوچتی تو دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس سے گئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ اس کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے فون کرتی تھی، لیکن میں امی کے گھر نہ ہوتی۔ وہ کہتی کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ امی کو میں نے منع کیا تھا کہ میرا نمبر اس کو نہ دینا، اس سے میں سرپرائز دوں گی۔ شکور کو بھی نہ بتاتی تھی کہ وہ فون کرتی رہتی ہے۔ اس نے اسے خطوط بھی لکھے، لیکن یہ خطوط شکور کو میں نے نہ دیے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ میں یہ ضرور شکور کو بتاتی تھی کہ اس کی امی سے پتہ چلا ہے لندن میں اپنے ماموں زاد سے اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اب نہ جانے کب آئے گی۔ اس بات سے شکور کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی۔ وہ کہتے، شیری خدارا اب اس کا ذکر مت کرو، ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں۔ جب میں اپنے جیون ساتھی کو افسردہ لبوں سے ایسی باتیں کرتے سنتی، میرا ضمیر ملامت کرتا کہ میں نے 2 پیار کرنے والوں کو دھوکے میں رکھا ہے اور اپنا گھر بسا لیا ہے۔ ان دونوں کی خوشیوں کی قاتل ہوں، لیکن پھر اپنی زندگی کی خوشیاں اور عیش و آرام دیکھتی جو ضمیر کی آواز کو دبا لیتی تھی کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں نے کون سی انوکھی بات کی ہے؟ شادی کا بندھن مذاق تو نہ تھا۔ شکور اور میں میاں بیوی کے رشتے سے منسلک تھے۔ میں ان دنوں یہی سمجھ رہی تھی کہ ہم پیار کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے ہیں، اب ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک روز میکے گئی تو پتہ چلا کہ سلمہ لندن سے لوٹ آئی ہے۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ میں میکے آئی ہوں تو وہ دوڑی آئی بغیر آرام کیے، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ مجھ سے مل کر خوش تھی، لیکن میں اندر سے سہم گئی تھی۔ اس کو ابھی تک یہ معلوم نہ تھا کہ میری شادی اس کے شکور سے ہو گئی ہے۔ اگلے دن جب میں گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ پھر سے آ گئی۔ اسی وقت مجھے لینے شکور بھی آ گئے۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ جس والہانہ انداز سے مجھ سے لپٹ کر ملی تھی، میں سخت خجل ہو رہی تھی اور اس کا پہلا سوال یہی تھا، اچھا بتاؤ شکور کیسا ہے؟ تم اس سے ملتی تھی یا نہیں؟ اور اب شکور سامنے کھڑا تھا۔ اس کی بے قراری دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس کو کیا کہتی کہ جس کا حال ہی میں آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو خوش رہنے کی تلقین کی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر نڈال سی ہو گئی۔
چہرے سے قدرتی رد عمل آیا تھا کہ مجھے اس کے آنے سے کوئی خوشی نہ ہوئی تھی بلکہ شدید پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے کہا، کیا بات ہے شیری، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اور جو میں چھپا رہی تھی وہی اس کے سامنے تھا۔ وہ حیرت سے شکور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، سلمیٰ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس گھر کے داماد ہیں، تبھی یہاں آئے ہیں۔ وہ حیرت سے شکور کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہوں، ان کو ڈر تھا کہ اگر تمہاری وفات کی اطلاع ملی، خدا نہ خواستہ، تو یہ صدمہ نہ سہ سکیں گے۔ تبھی انہوں نے گھبرا کر میرا ہاتھ تھام لیا تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی خبر ملے تو ان کو زندہ رہنے کا سہارا مل جائے۔ میں دونوں کے منہ پر کیسا بے تکا جھوٹ بول رہی تھی۔ تبھی شکور نے مجھے گھورا، یہ کیا بکواس ہے؟ صاف بات کہو، کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے مجھ سے اب تک؟ سلمیٰ نے میرا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ لیا، گویا کہ میں اس کے سامنے بہکی بہکی باتیں دماغ کے خلل کی وجہ سے کر گئی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگی اور اس کے سامنے میں خود کو حقیر سمجھنے لگی۔ تبھی میں نے کہا، شکور نے مجھ سے شادی کر لی ہے سلمیٰ، تم سے نا امید ہو کر۔ ایسے کہتے ہوئے میں نے گویا اس کے اعتبار کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ پھر بھی وہ مضبوطی سے میرے سامنے کھڑی تھی، ایک بلند پہاڑ کی مانند۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ بولی، کیوں مذاق کرتی ہو؟ دیکھو شکور، ذرا اس شوق کو۔ تبھی میں نے دیوار پر لگی شادی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور اس کی امیدوں کے تمام چراغوں کو بجھا دیا۔ لمحہ بھر کو وہ اپنی پانچوں حصوں سے محروم اندھی، بہری اور گونگی بن گئی، پھر بغیر کچھ کہے سنے میرے گھر سے چلی گئی۔ خدا جانے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچی ہوگی۔ اس روز شکور بھی مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ مجھے ایک لفظ نہ کہا تو میں یہی سمجھی کہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، آخر تو میں ان کی بیوی ہوں۔ ذرا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ ہی لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے گھر جا کر فون بھی نہ کیا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سسر صاحب کو فون کیا کہ شکور کو بھیج دیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ آ گئے، لیکن ان کے تھوڑی دیر بعد سلمیٰ بھی آ گئی۔ میں نے کہا، آؤ بیٹھو۔ بولی، میں بیٹھنے نہیں آئی، صرف ایک بات پوچھنے آئی ہوں تم دونوں سے کہ کیا یہی ہے تمہارا اعتبار اور تمہاری محبت کہ تم نے میرے جاتے ہی آپس میں پیار کی پینگیں بڑھا لی؟ پھر وہ شکور سے مخاطب ہوئی، اور وہ تمہاری جھوٹی قسمیں، شاید میں ہی نادان تھی کہ تمہارے فریب کو نہ سمجھی اور تمہارا انتظار کرتی رہی۔ کتنے گھٹیا انسان تھے تم کہ تم نے مجھ کو کھلونا سمجھا اور تم نے مجھے بھلا دیا۔ شکور خاموشی سے سنتا رہا۔ میری بھی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو شکور بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ میکے میں دن گزرا، رات بھی گزر گئی، دوسری رات بھی آئی اور اپنا خالی دامن جھاڑ کر چلتی بنی، یہاں تک کہ یوں ہی شکور کے انتظار میں ہفتہ گزر گیا۔ ان دونوں کی اذیت بے گراں تھی، میں جیتی تھی اور نہ مرتی تھی۔ ہر آہٹ پر گمان ہوتا تھا کہ شکور آئے ہیں، مگر وہ نہیں آئے۔ اس جان لیوا انتظار سے دل گھبرا گیا، سارا وجود ہی ایک جلتی ہوئی شعلے سے راکھ کا ڈھیر محسوس ہونے لگا۔ تنگ آ کر میں امی کے گھر سے چلی آئی کہ شاید وہ اپنے گھر مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنے گھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن انہوں نے باہر سے اپنی والدہ کو فون کیا، میں نے ان سے لے لیا، کہا، شکور لوٹ آؤ، معاف کر دو مجھے، میں نے یہ سب تمہاری محبت میں اور تم کو پانے کے لیے کیا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، تم نے ہم کو نہیں خود کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کتنے بہت سے جھوٹ بول کر مجھے سلمیٰ سے جدا کر دیا، میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کی، مگر سچ جانو میں سے پھر بھی نفرت نہیں کر سکا۔ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے وہی محبت اور چاہت ہے جو پہلے دن سے تھی۔ میں نے تمہاری خواہش کو ٹھکرایا نہیں، عزت دی تو سلمیٰ کی سہیلی جان کر، تمہارا دل نہیں توڑا، مگر میں نے محبت سلمیٰ سے ہی کی ہے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ تم اس کی دوست نہیں دشمن ہو، تو میں تمہارے ساتھ باقی زندگی جھوٹ کے سہارے نہیں گزار سکتا۔ میں یہ زبردستی کا بندھن زبردستی نہیں نبھا سکتا۔ میں کالی سلمیٰ سے نکاح کر رہا ہوں، میں نے اس کی غلط فہمی دور کر دی ہے اور وہ اب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، اس کا فیصلہ تم خود ہی کر لو۔ طلاق چاہو گی تو طلاق دے دوں گا، جیسا تم چاہو خود فیصلہ کر لینا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر میں نے اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔
اور میں اسی شام اپنے میکے آ گئی۔ مجھے دکھ تو بے حد تھا، مگر اس بوجھ سے نجات مل گئی جو میرے دل پر تھا۔ اب اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہوں، سسر ہر ماہ خرچہ بھجوا دیتے ہیں۔ شکور نہیں آتے تو میں سوچتی ہوں وہ ناراض سہی، کچھ بھی سہی، ان سے ایک ناتا تو ہے۔